معزز علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے ایک بار تمامی حضرات یہاں سے لے کر وہاں تک پیش کی بولیے سبحان اللہ، ایک بار اور بولے یا رسول اللہ۔ جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ جتنا دیا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے ایک بار اور تمام حضرات بولیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ ذکر نبی جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی
بگزین مان جائیے ورنہ نماز نہیں ہوگی. جی امام صاحب آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاگنا بھی چاہیے کیونکہ آج جو ہے نا دیوانہ پن دکھانا ہے. لگے ایسا کہ ہم نبی کے عشق میں ایسے سرشار ہیں کہ واقعی میں نبی کی بات سن کے نبی کا نام سن کر کے نبی کا ذکر سن کر کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو حضرات یہ ماحول اور مزاج بنائے. میری خواہش یہ ہے کہ ایک خوبصورت تقریر ہو جائے, ایک خوبصورت تقریر ہو جائے. کیا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد. تقریر تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مہمان علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں. حضرات آئیے ایسے خوبصورت بیان کے لیے سماعت کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. میرے مراد حضرت علامہ مولانا منیر الدین صاحب مصباحی سے اپیل و گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آنے والے خوبصورت خطیب کا خوبصورت استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. رونق اسٹیج, زینت جشن, مقدس علماء کرام, ائمہ مساجد, معزز حاضرین, قابل احترام سامعین, خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام آمنہ کے داد اے محبوب سبحانی, سلام آمنہ کے داد اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات, فخر نوع انسانی, سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے, سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے, سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے, سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. وہ جہاں تاریخ تھا, ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. معزز حاضرین, قابل احترام سامعین, ہم اور آپ اپنے جلوس کے اختتام پر ایک جگہ جمع ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ ہمارا جلوس اختتام پذیر ہو. یوم میلاد کے ایک مؤثر اور دور رس پیغام کے ساتھ جو ہم اپنے بھائیوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو دے سکیں کہ آج 12 ربیع الاول شریف کی یہی وہ مقدس تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمارے اور آپ کے آقا محسن انسانیت
ارواحنا فدان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر ایک عظیم انقلاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے۔ حضرات آئیے کچھ پیغام کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ نذرانہ عقیدت و محبت بشکل درود پاک پیش کر لیں اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ حضرات عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آج ہی کے دن 12 ربیع الاول شریف کی مقدس تاریخ میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے کے وقت اس خاکدان گیتی میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں۔ جب بھی ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ اور اس کی مقدس 12 تاریخ ہمارے بیچ جلوہ فگن ہوتی ہے تو ہم یاد سرکار میں سر جوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جھنڈیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں پرچم بلند کرتے ہیں، کمکمیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ زمانے کو بتانے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ بڑا تاریخ تھا، وہ زمانہ ظلمت قضا تھا، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا گناہ عام ہو چکا تھا۔ لوگوں کی زمینیں خدا کی بارگاہ سے آوارہ ہو کر کے اپنے آنکھوں سے تراشے ہوئے معبودوں کو سجدہ کر رہی تھی، لوگوں کی عقیدت متاثر ہو رہی تھی۔ اللہ کے مقدس نبی نے اپنی شبانہ کوششوں سے، اپنی جہد مسلسل سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی اور لوگوں کی ذلیل ہوتی پیشانیوں کو ایک خدا کے بارگاہ میں جھکایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی اور بندگی کا ایک ایسا جامع دستور اور نظام حیات دیا جس میں ہر ایک کے لیے حق تھا، جس میں ہر ایک کے لیے یکساں حق تھا۔ ظالموں کا ظلم روکا، مظلوموں کو حق دلایا۔ اگر انسانوں کے طبقات میں غور کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر طبقے کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے مساوی حق دیا ہے۔ اگر انسانی طبقے کی بات کریں تو مردوں کو مردانہ حق دیا ہے، عورتوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے جو مناسب حقوق ان کے لیے ہونے چاہیے تھے، جو ان کی فطرت کا تقاضا تھا، جو ان کی جبلت کا تقاضا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ویسا ان کو حق دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے ہر طرح سے ظلم، کفر و شرک اور ہر طرح کی لا قانونیت اور بدعنوانی عام تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر ایک کو مقام اور حق دینے کے لیے جس مشن کا آغاز کیا اس مشن کا نام ہے اسلام، اس مشن کا نام ہے دین حنیف، اور اسلام نے، دین حنیف نے ہر ایک کو اس کا حق دیا۔ ذرا سا اس کی تفصیلات میں جا کر کے اگر ہم بات کریں تو اس کی ایسے تفصیل ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی عقیدتیں متاثر تھی اللہ کے نبی نے خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انہیں جھکایا۔ اور عورتوں کی اگر بات کر لیں تو عورتوں کے لیے اگر ہم درجہ بندی کریں تو یا تو وہ کسی کی بیٹی ہے، یا پھر اس کے بعد کسی کی بیوی ہے، یا پھر اس کے بعد کسی کی ماں ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں عورت بڑی پریشان حال تھی، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے بعض قبائل میں دستور یہ تھا کہ بیٹیاں اگر پیدا ہو جائیں تو ان کے چہرے اور ان کے شرم سے جھک جایا کرتے تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ سرگور کر دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ ایک بار ایک جنگ میں ہار گیا تھا، اس کی بیویاں قید ہو گئی تھی، دوشیزائیں قید ہو گئی تھی۔ جب بعد میں یہ روپیے پیسے دے کر کے اپنی بیوی
پہنچے تو ان کی بیویوں نے اپنے قبیلے آنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی بیٹیوں نے اپنے بھائیوں اور باپوں کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، منہ موڑ لیا تھا۔ اس روز سے اس قبیلے نے ٹھان لیا تھا اگر ہمارے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو ہم اسے زندہ نہ بچنے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مبعوث ہوئے، اس خاکدان گیری پر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری یہ بیٹیاں دفن کرنے کے لائق نہیں ہیں، تم ان کی اچھی پرورش کرو، فرما بردار بناؤ، اللہ تبارک و تعالی ان کی پرورش کے بدلے تمہیں جنت کی بہاریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، یا کہ مسلمان، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات اگلے مرحلے کی بات کر لیں، اگر کوئی خاتون کسی کی بیوی ہو جاتی تو وہ شخص سمجھتا کہ ہم اب اس کے ہر طرح کے مالک ہیں، ہم اسے چاہیں تو اسے اس کا حق دیں، اور اگر ہم اس کو اس کا حق نہیں بھی دیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہمیں کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اے مردو، تمہاری عورتوں کا بھی تمہارے اوپر ویسا ہی حق ہے جیسا حق تمہیں تمہاری عورتوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماؤں کے تعلق سے فرمایا، بیٹوں کا یہ حال تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے والد کی وراثت کو بانٹتے ہی تھے، ساتھ میں اپنی ماؤں کا بھی بٹوارا کر لیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کی رضا جوئی کریں، اس لیے نہیں